اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے کی حالت میں تھا کہ میری بیوی گھر سے باہر کسی کام جانے لگی تھی کہ اس کی پنڈلیوں پر میری نظر پڑ گئی۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کر لی۔ یہاں پہلے ہمیں آج کے دور پر متوجہ ہونا پڑے گا کہ آج کے جدید دور میں لوگ موبائل، ٹیلی ویژن پر بیہودہ تصویریں اور فلمیں دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو فحائش عورتیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ اپنی بیویوں کو وقت دینے کی بجائے موبائل اور انٹرنیٹ پر زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مرد اپنی بیویوں کو وقت دینے کی بجائے انٹرنیٹ اور دوسرے بیہودہ ذرائع پر اپنا وقت صرف کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گھروں میں لڑائی جھگڑے عام ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرد اپنی بیویوں سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ مرد کو جو رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے وہ رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی میں رغبت کا ختم ہو جانا ان مردوں اور عورتوں کی سزا ہوتی ہے جو بدنگاہی سے پرہیز نہیں کرتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ کو باہر کے لذیذ کھانے کا چسکا پڑ جائے تو آپ کو گھر کی پکائی ہوئی چیز کبھی بھی پسند نہیں آئے گی۔ باہر کے کھانے سے ایک تو انسان کے پیسے ضائع ہوتے ہیں، دوسرا آپ کی صحت بھی جلد خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی انسان کو بازاری عورتوں کو دیکھنے کا چسکا لگ جائے تو اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، وہ جلد اپنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حرام کاری کرنے والے آدمی کا گھر تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنی بیوی میں رغبت نہیں رہتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ بیوی کی پنڈلی پر نظر پڑنے سے رہا نہ گیا۔ اس وقت صحابہ کرام اپنی بیوی کو اتنا پیار کرتے تھے۔ آج کل کے دور میں اتنی رغبت رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو پاکیزہ بنائیں۔ عورتوں کے لیے یہ مشورہ ہے کہ اگر ان کے خاوند سے کوئی بیہودہ حرکت ہو جاتی ہے تو اللہ کے واسطے روز قیامت تک اپنی اولاد کو اس پر عمل نہ کرنے دیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ہم صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بندہ تشریف لے کر آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا، تیرا کوئی غلام ہے تو اس کو اس کے کفارے میں آزاد کر دو۔ اس بندے نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلسل 2 مہینے روزے رکھ سکتے ہو۔ اس بندے نے جواب دیا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سے 2 مہینے روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 60 بندوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس بندے نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے کہ میں اتنے بندوں کے کھانے کا بندوبست کر سکوں۔ اس کے بعد وہ شخص کافی دیر تک پریشانی کی حالت میں بیٹھا رہا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کھجور کا ٹوکرا پیش ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ سائل کہاں گیا؟ اس بندے نے جواب دیا، جی حضور، میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو فرمایا کہ یہ تھیلا لے جاؤ اور غریبوں میں خیرات کر دو۔ اس بندے نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کھجوریں کس کو خیرات کروں؟ مجھ سے محتاج تو اس پوری بستی میں کوئی نہیں ہے۔ اس بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر مسکرانے لگے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے، آپ کی داڑھیں مبارک بھی نظر آنے لگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بندے، اس کھجور کے تھیلے کو اپنے گھر لے جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔
تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس واقعہ کے بعد اللہ پاک نے وحی نازل کی، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کے پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ پس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو۔ درج بالا آیت کریمہ میں بڑے واضح انداز سے ماہ سیام میں صرف رات کے اوقات میں ہی جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی حالت روزہ میں جمع کرتا ہے تو اس کا کفارہ اور قضا واجب ہو جاتا ہے۔ قضا کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ رکھا جائے گا، جبکہ کفارہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص پر کفارہ واجب ہے اگر قدرت رکھتا ہے تو ایک غلام آزاد کرے۔ آج کل چونکہ غلام کا خاتمہ ہو چکا ہے لہٰذا کفارہ کی یہ صورت غیر مؤثر ہے۔ یا 60 دن کے مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے عزیزوں اقارب اور غریبوں پر خرچہ کیا کرو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہنم کی آگ سے ہر وقت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا کرو۔ جب آپ کو غصہ آئے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ صدقہ انسان کے غصے کو بڑی جلدی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوتا ہے تو توبہ کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کو معاف کروانے میں بس صدقہ کام آ سکتا ہے۔ تم کو چاہیے کہ کسی محتاج کو کچھ دے دیا کرو، جس سے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے صدقہ بہترین ذریعہ ہے۔ اگر تمہارے پاس رقم نہیں ہے تو کھجور لو، اس کو آدھا کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک حصہ خود کھا لو اور دوسرے حصے کو کسی محتاج کو صدقہ کر دیا کرو۔ اس کھجور کے آدھا حصہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ تم پر حرام کر دے گا۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کے لیے یہ عمل ہے، صاحب حیثیت کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق صدقہ خیرات کیا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، سود خور کو عادت ہوتی ہے، وہ ہر وقت پیسے کو حاصل کرنے کے لیے روتا رہتا ہے کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، دنیا و آخرت میں صدقات کو اللہ بڑھاتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کی برکت سے معاف فرمائے اور ہمیں دن رات نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔